السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو پھر نیلم کا مرکز کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم ایس پلازا میں قدم رکھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور لفٹ سے اوپری منزل پر جانے لگا۔ تقریباً آخری منزل پر طویل راہداری سے گزرتے اس کے قدموں کی آواز بہت اونچی تھی۔ اس منزل پر اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو بآسانی اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ ڈیجیٹل ڈور لاک کھولنے کے بعد وہ اندر آیا۔ یہ کمرہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، بس مناسب سائز کا تھا۔ اس نے لوہے کی صاف چمکتی الماری کھولی۔ اندر بہت سے ڈبے پڑے تھے، سیاہ، مہرون اور کریم کلر کے۔ سیاہ رنگ کے لوہے کے ڈبے پر بھی ڈیجیٹل لاک تھا، جسے کھولنے کے بعد اس نے اس ڈبے میں بنی ایک چھوٹے ڈراز کو کھولا۔ ہیروں کی چمک اس کی غلافی آنکھوں میں عکس بن کر ابھری تھی۔ انابی ہونٹ آپ ہی آپ کھل اٹھے تھے۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، دائیں کے بعد بائیں جیب ٹٹولی، پھر دونوں کو چیک کیا۔ اچانک اسے بڑی گڑبڑی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چیک کرنے لگا۔ اوہ نو! اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بناتے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری قوت سے دے مارا، پھر لوہے کا سیاہ ڈبہ بند کر کے پینڈولیم کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ سوچنے لگا، پارٹی کی کال آئی، وہ ایمبیسی چلا گیا، وہاں پر ڈیکنگ کی اور ایک نیکلیس لے کر واپس آ گیا۔ واپس آتے ہوئے وہ ہار اس کی پینٹ کی پاکٹ میں ہی تھا۔ پھر وہ لڑکی ٹکرائی۔ اس کے ذہن کے پردے پر کم عمر بے تحاشا حسین لڑکی کا چہرہ لہرایا جو مسلسل بول رہی تھی، جھک کر دیکھو گے تو نظر آئے گا نا۔ یہ ایک جملہ تھا جو اس کی سماعت سے ٹکرایا اور پھر وہ ہار وہیں گر گیا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ تیز قدموں سے واپسی کو چل پڑا، لفٹ کے بٹنوں پر بار بار ہاتھ مارتا ہے اسے جیسے ایک پل میں وہ اسے گراؤنڈ فلور پر پہنچا دے۔ وہ بہت عجلت میں پلازا سے باہر نکلا۔ گارڈز الرٹ ہو گئے۔ وہ پجیرو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑیاں لے کر نکل پڑے۔ دھول اڑاتی تمام گاڑیاں چند پل میں ہی پلازا کی حدود سے باہر نکل گئیں۔ ہار وہاں ہوتا تو ملتا۔ چند نوٹ اب بھی وہاں گرے پڑے تھے، مگر جو چیز قیمتی تھی وہ غائب تھی۔ اس نے کتنی ہی بار بوٹ کی نوک سے وہ جگہ چیک کی جہاں نیلم کی کار کھڑی تھی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ نیکلس اس لڑکی کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ یہ آخری سوچ تھی جو مینعت ازداق کے دماغ میں ابھری۔ مجھے وہ نیکلس ہر حال میں واپس چاہیے۔ اس کے لیے اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ ایک بہت عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ اس ہار کی ساخت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی سمجھ جائے کہ یہ کوئی عام نیکلس نہیں ہے۔ اگر اس نے اسے کھول لیا تو اس کا دماغ الجھنے جا رہا تھا۔ نقصان پر نقصان اسے الگ رہا تھا، جیسے ڈیک اس کا صرف رائٹ ہی نہیں لیفٹ بھی تھا۔ حبیب اس کا دوست تھا، وہ اس کا ماتحت نہیں تھا، جبکہ ڈیک کی بات الگ تھی۔ گھر پہنچ کر اس کی جتنی بے عزتی ہو سکتی تھی اتنی ہوئی۔ آہل دادوں کو ٹوکتا رہا، مگر انہوں نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن وہ نیلم ہی کیا جسے بے عزتی محسوس ہو جائے، وہ بھی دادوں کی۔ کچھ دیر سننے کے بعد وہ کار کی چابیاں آہل کی جانب اچھال کر یہ جا وہ جا ہو گئی۔ عالیہ بیگم اس کے انداز پر ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ آہل کا دل بھی سکڑ سا گیا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا کہ عید کا چاند اکٹھے چھت پر دیکھیں گے، آنے والے کل کے بارے میں کچھ خاک پروئیں گے، مگر یہاں تو وہ اسے گھاس ڈالنے کو تیار ہی نہ تھی۔ رات 1 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ نیلم نے اوپر آ کر ڈور لاک کیا اور جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس میں سے ہار نکال کر اشتہاط سے دیکھنے لگی۔ اتنی چمک تھی اس میں کہ نیلم کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ اگر زمرد کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اپنی بے پناہ چمک کے باعث وہ اپنی پانی کا رنگ اپنے جیسا کر لیتا ہے۔ اس کا دل چاہا یہ تجربہ کرنے کو، مگر اس ہار میں 3 بڑے بڑے سکوں کی موجودگی عجیب سی تھی، ایسے جیسے کوئی گول گول چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوں جس کے اندر کچھ بھرنا ہو۔ یہ اصلی مرکت ہے؟ اس نے غور سے قریب کرتے دیکھا۔ اس میں سے اگر اسے الٹرا وائٹ شعاعوں کے لیمپ میں دیکھا جائے تو اس کی اصلیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کا رنگ نہیں بدلا تو اصلی، اگر اس میں لال رنگ کی جھلک نظر آ گئی تو نقلی، مگر اس کے پاس LED لیمپ نہیں تھا۔ چھوڑو، اتنا اصلی نقلی، اتنا امیر زادہ تھا، کیا ضرورت نقلی مرکت خریدنے کی؟ اس نے اپنے آپ سے ہی کھلکھلاتے ہوئے زمرد جڑے ہار کو اپنی سراہی دار گردن کی زینت بنا لیا۔ رات کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ بازاروں میں حد درجہ نہ سہی مگر کچھ رش تو تھا ہی۔ وہ یمامہ گولڈ مارکیٹ میں کھڑا کوئی بمشکل 18 سال کا لڑکا ہوگا۔ اس کے برابر میں ایک پیاری سی خوش شکل لڑکی کھڑی، چہک چہک کر ہر
پہنائے جانے والے بریسلٹ کو انکار کر رہی تھی، مگر مقابل کی کشادہ سفید پیشانی پر ایک بھی لکیر ناگواری کی نہیں پڑی تھی۔ بس کرو صوبی، اور کتنے نخرے کرو گی؟ پوری مارکیٹ چھان لی ہے، مگر مجال ہے جو تمہیں کچھ پسند آیا ہو۔ بلا کی پرکشش شخصیت کا مالک وہ لڑکا ملامتی انداز میں بولا۔ بھیا مجھے وہی بریسلٹ چاہیے جو آپ نے اس عربی شاعری والے کے لیے خریدا ہے، وہ بیگ جھلاتے ہوئے نخریلے انداز میں بولے۔ میں نے مقابل کو گویا 440 واٹ کا کرنٹ لگا، برداشت کرنا مشکل تھا، تقریباً چلاتے ہوئے بولا۔ بالکل، آپ نے خریدا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ شانے بے نیازی سے منہ پھولائے بولی۔ صوبی پیاری، نو مور بٹرنگ، ہاتھ اٹھا کر مزید کہنے سے انکار کیا گیا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے محو گفتگو تھے جب وہ اس کے آگے کھڑا ہوا۔ یہ لو، گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ پینٹ کی جیب سے نکالتے اس نے بہت چاہت سے اپنی بہن کی کلائی پر باندھا تھا۔ لو یو سو مچ بھیا، وہ اس کے بازو کو اپنے لپیٹ میں لیتے اس کے اوپر سر رکھتے بولی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ایک بازو اس کی گرفت میں تھا جبکہ دوسری میں اس نے تمام شاپنگ بیگ سنبھال رکھے تھے۔ یہ سب اس کی صوبی کی کل یعنی عید کی شاپنگ تھی۔ وزنی بیگ ایک ہاتھ میں اٹھانے سے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ اپنے بازو سے نہ نکال سکا۔ بھیا آپ اس لڑکی سے فرینڈشپ ختم کر دیں، شی از سو کلیور، وہ چلتے چلتے بولی۔ لیو دس ٹاپک، لڑکا ہر جذبات سے عاری لہجے میں بولا۔ صوبی نے اس کے بازو پر ٹکایا سر اٹھایا۔ اچھا ہم اس کے لیے بھی کچھ خرید لیتے ہیں۔ وہ رک گئی، اسے بھی رکنا پڑا۔ بازو جو صوبی نے تھام رکھا تھا، اس احسان کی وجہ تبسم سا بکھر گیا تھا اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں۔ اس نے گھور کر اپنے سے 1 سال بڑے بھائی کو دیکھا۔ اچھا چلو، وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ دوبارہ مارکیٹ کے اندر چلے آئے۔ اسے بیگ میں مت ڈالیں، اسے میرے بیگ میں مت ڈالیں۔ وہ لوگ ایک نازک سی رنگ لے کر شاپ سے نکلے تھے۔ رنگ خود صوبی نے ہی پسند کی تھی۔ اوکے نہیں ڈالتا، کم آن سسٹر، تم اتنا جیلس کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے پوچھ رہا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ میری کوئی فرینڈ نہیں، کوئی کزن نہیں بچپن سے ہم بہن بھائی سے زیادہ دوست رہے ہیں، مگر جب سے وہ آئی ہے آپ کی اس سے زیادہ فرینڈشپ ہو گئی ہے۔ آئی نو، آپ اس سے عید پر بھی ملنے جائیں گے، وہ اداسی سے بولی۔ میری بہن ہی میری دوست ہے، پہلی اور آخری دوست۔ اگر صوبی کہے گی مت جاؤ تو مہناز اس سے ملنے نہیں جائے گا۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پکا پرومس؟ وہ رک کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائے بولی۔ ہاں پکا پرومس، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے بولا۔ آہ، وہ چیخی، ساتھ ہی 2-3 مکے اس کے کندھے پر جڑ دیے۔ آپ کی وجہ سے ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، وہ سرخ ہوتے ہاتھ پر پھونک مارتی خفگی سے بولی۔ وہ جو ماضی کی خوشگوار یادوں کو سوچنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، اچانک اس جملے کی بازگشت پر تلخ حقیقت کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ کل عید تھی، پورا شہر خوشیاں منا رہا تھا۔ کبھی 30 روزے رکھنے والا صلاۃ الصوم کا پابند شخص پچھلے 11-12 سال سے کافر بنا بیٹھا تھا۔ تمہیں میری وجہ سے ہی تکلیف اٹھانی پڑی صوبی، تمہاری موت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں۔ تم نے کتنا کہا تھا بھیا شی از کلیور، مگر میں نہیں مانا۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی، پھر سینے سے لگی تصویر دیکھنے لگا۔ مسکراتا چہرہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ اس کے آنسو اس کھلکھلاتے چہرے پر گر رہے تھے۔ بے آواز روتے روتے اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ بھیا بھیا، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں وہ وجود صرف ایک ہی شخص کو پکار رہا تھا، اور اس شخص کو لگ رہا تھا کہ دہکتے شعلوں کی لپیٹ میں وہ وجود نہیں بلکہ اس کا دل جل رہا تھا۔ صرف جان اس کی نہیں نکل رہی تھی، وہ بھی بے جان سا ہو گیا۔ اس کو دیکھنے والی غلافی آنکھوں نے اس پل اپنی بینائی سلامت ہونے پر شدت سے افسوس کیا۔ یہ منظر دیکھ لینے سے پہلے اندھے ہو جانے کی دعا شدت سے اس کے من میں سر اٹھا رہی تھی۔ صوبی بھیا کی جان، وہ روتے میں چلا رہا تھا۔ خوبصورت شیشے کا فریم اب بھی اس کے سینے سے لگا تھا۔ اسٹیڈی کے در و دیوار 8 سالوں سے شخص کی یہ کرراہیں سن رہے تھے، اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ بچھڑ جانے کی اذیت موت جیسی ہے، موت بھی وہ جو روز آتی ہے۔ پستہ رنگ کا گھیردار شفون کا فراک جس کے بارڈر پر گہرے لال رنگ کی بڑے بڑے پھولوں والی بیل بنی تھی، ساتھ اسی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور پستہ رنگ کا ہی دوپٹہ تھا۔ گاجری رنگ کی لپسٹک لگاتے اس نے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر ایک تعریفی نظر ڈالی تھی۔ شہد رنگ زلفوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ جویلری کے نام پر صرف ناک میں نوز پن تھی۔ الماری کھول کر اس نے اپنا ہینڈ بیگ نکالا اور اس میں سے وہ نیکلس نکال کر پہننے لگی۔ یہ اسٹون ہمارے لیے بہت لکی ثابت ہوگا۔ زمرد کے پتھر پر ہاتھ مارتے وہ آپ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے لگی۔
गुड़िया, बाबा आ गए हैं ईद की नमाज पढ़ के। सायका की आवाज़ करीब आने लगी थी। इसने झट दुपट्टा दोनों शानों पर इस तरह फैला लिया कि गर्दन नज़र आना बंद हो गई। चलो आओ बाबा से ईद लें। माशाअल्लाह, नज़र न लगे, अल्लाह नज़र बद से बचाए। सायका तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही इस अप्सरा पर नज़र पड़ी वो दमबखुद होकर रह गई। अच्छा चलो। इसका हाथ थामे वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। महरून रंग के लिबास में सायका भी आज जलवे बिखेर रही थी। वो जो बस हार पहनकर देखने के बाद उतारने का सोच रही थी, अब मुसीबत में फंस गई। बाबा कहाँ गए दादो? नीचे आई तो अबरार साहब गायब थे। डॉक्टर साहब का बुलावा आया था, कोई बच्चा लेकर उधर ही गया है, आ जाएगा। तू सवैयाँ भेज दे पड़ोस में किसी बच्चे के हाथ। दादो ने टीवी पर ईद स्पेशल प्रोग्राम देखते जल्दी से कहा और फिर अपने पसंदीदा मशगले की जानिब मुतवज्जा हो गई। सायका ने ट्रे में मीठे की प्लेट रखी और ऊपर जाली का सफ़ेद बेदाग कपड़ा डाल दिया। आपी, इसे इधर पकड़ाओ। सायका ने नासमझी से इसे देखा। ओहो, दो तो सही। इसने आगे बढ़कर डिश थाम ली। हम देकर आते हैं। वो जल्दी से बोलती गेट उबूर कर गई। सायका शिद्र खड़ी रह गई। इसने गेट से बाहर नज़र दौड़ाई मगर वो बोतल के जिन की तरह गायब हो चुकी थी। अनस तेज़ी से हाथ चला रहा था। नीले नीले रंग के पैकेट्स को खोलकर वो आटे के खाली थैलों में भर रहा था। इन पैकेट्स में छोटे छोटे हीरोइन के पैकेट्स निकल रहे थे। स्याह पैंट शर्ट में मलबूस वो रफ से होलिये में था। अभी ईद की नमाज़ पढ़कर कपड़े तब्दील करते साथ अपने ज़िम्मे लगा काम निपटाने लगा। टाइगर अभी तक नहीं आया था। वो ईद की नमाज़ के बाद जाने कहाँ गायब हो चुका था। खैर, वो तो ऐसी मखलूक था जिसका एक पल से ज़्यादा एक ही जगह ठहर जाना नामुमकिनात में से था। इसने दरवाजे तक पहुँचते शानों पर पहला दुपट्टा एक तरफ डाला, बालों को एक हाथ से सेट किया, दूसरे में डिश थी। होठों को बाहम मिलाकर लिपस्टिक ठीक किया और नज़ाकत से 2 उंगलियां मोड़कर दरवाज़ा बजाया। खटके की आवाज़ पर इसने घबरा कर इधर उधर देखा। हीरोइन के पैकेट जा बजा बिखरे थे। मोहल्ले में इनकी किसी से ज़्यादा दुआ सलाम नहीं थी तो कौन आ सकता था। वो सारे पैकेट्स एक का एक कोने में ढेर लगाकर जल्दी से थैला साइड पर रखते खड़ा हो गया। इसके हाथ फुर्ती से चल रहे थे। वो दरवाज़ा खोलने के लिए ख़ुद को रिलैक्स करने लगा। अभी हाथ बढ़ाया ही था कुंडी खोलने के लिए जब इसकी नज़र किचन काउंटर पर पड़ी जहाँ चंद और हीरोइन के पैकेट्स थे। ओह माय गॉड, ये मैंने कब रख दिए यहाँ। वो बड़बड़ाता हुआ किचन की जानिब चल दिया। दरवाज़ा अब और ज़ोर से बजने लगा। जब इसे कुछ समझ न आई तो जल्दी से खाली शुगर पॉट्स में वो पैकेट डाल दिए। फिर हाथ झाड़ता लंबे सांस लेता मुखफिल दरवाज़ा वाक किया। आप चंद सानियों को तो वो दंग ही रह गया। सामने खड़ी लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। हुस्न था कि क़यामत ढा रहा था। ऊपर से इसकी तैयारी। वो हम मीठा लाए थे, वो खुशी से कहते खुद ही खुद अंदर चले आई। अनस को इससे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अरे आप वहाँ क्यों खड़े हैं? चेक करें ना कैसी बनी है और बर्तन भी खाली कर दें। वो किचन काउंटर पर डिश रख कर पलटी तो वो अभी तक दरवाजे में बुत बना खड़ा था। जी जी, वो मुरवतन मुस्कुराता अंदर आया। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो लड़की बेवकूफ़ थी मगर वो मज़ीद बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। एक बार तो उसका दिल चाहा कि 2 चमाट लगा कर कहे कि मैं घर में अकेला हूँ, मुँह उठाकर अंदर चली आई हो। ये लें। इसने चम्मच अनस को थमा दिया और चेहरा इसे देखने लगी जैसे मास्टर शेफ़ चल रहा हो और वो जज हो। बहुत अच्छी है। वो फीकी सवैयाँ खाते बामुश्किल बोला। अच्छी हैं, बिल्कुल फीकी। भला छोटी ईद पर भी कोई फीकी सवैयाँ खाता है? मगर अब्बा की शुगर की वजह से हमें खानी पड़ती हैं। मगर इसमें आपका क्या कसूर? आप तो मीठी सवैयाँ खाएं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे। इसकी ज़बान बिजली की रफ्तार का मुकाबला कर रही थी। साथ साथ वो शुगर पॉट भी खोल रही थी। जैसे जैसे शुगर पॉट खुलता जा रहा था अनस के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होते जा रहे थे। शुगर पॉट में चीनी के बजाय छोटे छोटे थैलों में सफ़ेद रंग का पाउडर बंद था। अब पसीने आने की बारी इसकी थी। इसके हाथ कँपाए। पॉट नीचे गिर गया। जा बजाय हीरोइन के पैकेट्स बिखर गए। इसी पल टाइगर दाखिली दरवाजे से अंदर आया। सामने का मंजर एक पल में इसे सब समझ आ गया। इसने दरवाज़ा लॉक किया और अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर मुंह पर रखे हाथ कपकपाती लड़की की जानिब बढ़ा। आवाज़ ना निकले तुम्हारी। वो उसके मुंह पर हाथ रखे इसे दीवार से लगा चुका था। रिवॉल्वर की मोज़िल खौफ के मारे लड़की लड़की के माथे पर थी। इसकी झील सी आंखों से नमकीन पानी की धारें बहने लगीं। इसे इस बार पिस्टल से ज़्यादा खौफ मुकाबिल की अजनबियत भरी निगाहों से आ रहा था। बिल्कुल बेगाना निगाहें। इतनी अजनबियत थी इनमें कि नीलम का दिल कट कर रह गया।
टाइगर। अनस आगे बढ़ा। टाइगर ने काटदार नज़रों से इसे देखा, फिर नीलम को खींचते हुए इसी कमरे में ले आया जहाँ ऐसी ही नशावर अशिया बिखरी पड़ी थीं। नीलम हल्की हल्की सिसकियों से रो रही थी। टाइगर लाल भभू का चेहरा लिए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में चक्कर लगा रहा था, जबकि अनस शर्मिंदा शर्मिंदा एक तरफ खड़ा था। इस मसले का एक ही हल है, मार दो इसे। टाइगर अचानक रुकते हुए सफाकी से बोला। नीलम डर के मारे कुछ पीछे को खिसक गई। इसके आंखों से झरना बह रहा था, तमाम हसासियात जैसे सो गईं। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी मगर बेसुध। चिड़िया सा दिल कपकपाए जा रहा था, आवाज़ निकलने से इनकारी थी। टाइगर ने अनस को इशारा किया जो अभी तक इसकी बात सुनकर सत्ते में था। गो, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, हम। नीलम पीछे खिसकती दीवार से लग चुकी थी। टाइगर वहीं खड़ा था, बेतासुर चेहरे के साथ। अनस अंदर दाखिल हुआ, एक रुमाल इसकी जानिब बढ़ाया। बाबा, वो अपने पूरे ज़ोर से चीखी थी मगर आवाज़ इतनी भी बुलंद ना थी कि साथ वाले मकान तक जाती। इससे कबल कि इसकी आवाज़ बुलंद होती, वो आगे बढ़ा और रुमाल इसके मुंह और होठों पर पूरी कुव्वत से दबा दिया। चंद पल के लिए वो फड़फड़ाई थी, फिर झूल कर ज़मीन बोस हो गई। गले में मौजूद नेकलेस में लगे वो ज़मर्द के पत्थर अब भी चमक रहे थे। टाइगर ने एक बड़ी कत्थाई रंग के थैले में इसे डालकर ऊपर से मुंह बंद कर दिया, फिर कॉल मिलाई और 10 मिनट बाद इस बोरे को अपने कंधों पर उठाता बाहर निकल आया जहाँ एक वैन इसकी मुंतज़िर खड़ी थी। अपने कंधे का बोझ हल्का करके वो आगे वैन ड्राइवर के साथ बैठ गया। वैन जन्नाटे से इस मोहल्ले से निकली थी। अभी तक नहीं आई नीलम? अबरार साहब ने दूसरी बार पूछा। नहीं बाबा, अभी तक नहीं आई। ईद है, क्या पता आंटी ने रोक लिया हो। सायका बहाने तलाश करती रही। अब क्या बताती कि नीलम साथ वालों के घर गई है जहाँ सिर्फ 2 लड़के रहते हैं। अगर बता देती तो दोनों की शामत आ जानी थी दादों के हाथों। ऊपर से ईद का दिन भी ख़राब हो जाता। अंदर ही अंदर वो परेशान हो रही थी। 25 मिनट हो चुके थे। हाँ हाँ, हम घर पर ही हैं, आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। जी अच्छा। अबरार साहब सेल फ़ोन कान को लगाए किचन की तरफ आए जहाँ सायका का काउंटर से टेक लगाए कुछ परेशान सी खड़ी थी। सायका बेटा, तुम्हारी ताई लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर लो। और ये नीलम कहाँ है, अभी तक नहीं आई? मोबाइल जेब में डाला दिया, बस आती होगी। सायका ने किस दिल से ये जुमला कहा था वही जानती थी। वो बेदिली सी दोपहर की दावत का सामान काउंटर पर इकट्ठा कर रही थी जब इसे बाहर कुछ शोर की आवाज़ें आने लगी। ईद मुबारक, दुआ सलाम। वो किचन से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। वो इनसे प्यार लेती एमन और ईशा से गले मिली। आहिल और रेहान भाई नहीं आए? इसने ताया अब्बू से पूछा। हमें छोड़कर किसी दोस्त की तरफ गए हैं, आ जाएंगे घंटे तक। सब बातों बातों में ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे। नीलम कहाँ है सायका आपी? ईशा ने अबरार साहब के लिए कुर्सी रखते सायका से पूछा। नीलम को बुलाओ, किसी बच्चे को भेजकर दादों ने हुक्मनामा जारी किया। जी। वो बाहर निकल आई, फिर गली में खेलते बच्चों में से 1-2 को आवाज़ दी और साथ वालों के घर से नीलम को बुलाने का कहा। बाजी, साथ वाले घर तो ताला लगा है, बच्चा कहकर भाग गया मगर इसे गोया हाथ पैर फूल गए। आसमान इसके सर पर आ गिरा। बाबा, बाबा। वो भागकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। क्या हुआ है? सायका की नम आंखें और घबराया चेहरा सबको तफ्शीश में मुब्तला कर गया। बाबा, नीलम किराएदारों के घर गई थी मीठा देने मगर अब तक नहीं आई और साथ वाले घर ताला लगा है, वो डरती हुई बता रही थी। क्या पता किसी और के घर चले गई हो ईद मिलने, किसी सहेली के घर। अबरार साहब तहम्मुल से बोले, वरना गुस्सा तो बहुत आया था इन्हें। बाबा, उसकी मोहल्ले में कहाँ किसी से इतनी बनती है। सायका की बात पर वो मुतफिक थे। दादो और बाकी सब भी परेशान खड़े थे। मसरूफियात के इस दौर में ईद का ये दिन किसी नेमत से कम नहीं। रेयान मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया बड़े भाई। वो हंसते हुए कार की स्पीड बढ़ा गया था। रोड खाली था, इसलिए अचानक आगे पड़ी भारी भारी ईंटों से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। कार आगे जाने से इनकारी हो गई। मैं देखता हूँ। आहिल ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर निकला। अभी वो झुका था कि ईंट उठाने को किसी ने पीछे से इसे दबोचते मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रख दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। रेयान फ़ौरन बाहर निकला था। इस नकाब पोश को धक्का देकर आहिल को उठाना चाहा जब 2-3 और नकाब पोश जाने कहाँ से नाजिल हुए। लातों घूंसों की बरसात करके इसे ज़ख्मी कर दिया। 2 ने मिलकर आहिल को वैन में डाला और अपने साथियों को इशारा करते चलते बने। रेयान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चीख रहा था, कुर्राह रहा था। आहिल, आहिल। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। घुटनों पर बड़ी बुरी तरह ज़रबें आई थीं। बाबा, बाबा, आहिल को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा है उन लोगों ने। मैं हॉस्पिटल में हूँ। रेयान परेशानी से नम आवाज़ में बता रहा था।
کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ انہیں لگا کسی نے ان کی جان نکال لی ہو۔ بابا وہ 4-5 تھے، میں آہل کو نہیں بچا سکا، وہ میرے سامنے میرے بھائی کو اٹھا لے گئے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ رونے لگے۔ کس ہسپتال میں ہو؟ شخص کھول لہجہ تھا ان کا۔ ریان نے اسپتال کا ایڈریس بتا دیا۔ دوسری جانب سے جلدی پہنچنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ نیلم گئی تو گئی کہاں؟ 3 گھنٹے ہو گئے، محلے میں بھی پتہ کر چکے، کہیں نہیں ہے۔ ابرار صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے، چشمہ اتار کر ہاتھ میں تھام لیا۔ آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور ریان کو بھی مارا پیٹا ہے۔ اسرار صاحب نے بھی ایک بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ آہل کی کسی سے کیا دشمنی؟ میرا بچہ ابھی تو ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا۔ عالیہ بیگم زارو کتار رونے لگیں۔ امی سنبھالیں خود کو۔ ایمن روتی ہوئی آگے بڑھی۔ سائقہ، عیشا سب رو رہے تھے۔ دادو، سائقہ کے حلق سے چیخ نما آواز نکلی۔ دادو بیٹھی بیٹھی ایک جانب کو لڑک گئی تھیں۔ اماں! دونوں بھائی دوڑ کر ماں کی جانب لپکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ انس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر سامنے پڑی نیلم پر ڈالی، جس کے پورے وجود پر دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں اندھیرا تھا۔ دیواروں پر جانے کیا الا بلا لکھا تھا، ابصرے سے مختلف نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ سیمنٹ کا فرش تھا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو بیٹھ نہیں سکتے، واپس تو جانا ہوگا۔ ٹائیگر نے تلخی سے جواب دیا۔ اگر محلے والوں کو ہم پر شک ہو گیا؟ گھر کی تلاشی لے لی؟ انس کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ تلاشی لینے تو پولیس ہی آئے گی، کیا پتہ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہ کٹوائی ہو، کیونکہ ضابطہ فوجدار کی دفعہ 154 کے تحت قابل دست جرم کی ہی FIR درج کی جا سکتی ہے اور قابل دست جرم میں اغوا بھی شامل ہے۔ مگر کسی کو نہیں پتہ کہ یہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اور ابھی تو صرف 3 گھنٹے گزرے ہیں۔ پولیس 24 گھنٹے سے پہلے ایکشن نہیں لے گی۔ ٹائیگر نے اندازہ لگایا۔ لیکن اس کے گھر والوں کو پتہ تھا نا کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی؟ انس نے سوال اٹھایا۔ اور کسی کو کیا پتہ کہ ہم اس وقت گھر پر تھے یا نہیں؟ پچھلی گلی سے نکلے تھے ہم، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم صاف مکر جانا اور کہہ دینا کہ تم تو عید کی نماز کے بعد اپنے دوست کی طرف گئے تھے، اب آئے ہو۔ وہ پلاننگ کرنے لگا۔ تو تم نہیں آ رہے؟ نہیں، صرف تم جاؤ اور سنبھالو سب، بگاڑا بھی تم نے ہے، اور ہاں، مال جلد از جلد وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ٹائیگر کچھ تپے ہوئے انداز میں بولا۔ ویلکم بیک ASP آہل اسرار۔ ہلکی سی آنکھ کھلی تھی اس کی جب وہ وہی مخصوص رعب سے بھرپور آواز اس کی سماعت کا پردہ پھاڑنے لگی۔ اس نے بامشکل سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر باندھے گئے تھے، جبکہ پیر بھی رسیوں میں جکڑے تھے۔ اسے پیٹ کے بل گھاس پر پھینکا گیا تھا۔ سامنے ہی MS کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ نشانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا یہ گھاس کا میدان آہل کو جانا پہچانا لگا۔ نظر اٹھا کر دیکھی، یہ وہی فارم ہاؤس تھا۔ کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ MS ایک گھٹنے پر رائفل والا ہاتھ ٹکا کر اس کی جانب جھکتا بولا، پھر اس کے پاس ہی ایک پیر زمین پر ٹکائے دوسرا گھٹنا موڑے بیٹھ گیا۔ اگر تم نے مجھے پہلے پہچان لیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ MS نے اس کے بال سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے جلتے محسوس کیے۔ وہ تو سب بھول گیا تھا، بالکل فراموش کر دیا تھا اس شرمناک اور تلخ حقیقت کو۔ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا بری طرح کراہ رہا تھا۔ بال اب بھی MS کی سخت گرفت میں تھے۔ ٹریپ؟ وہ بھی ایک پولیس آفیسر کو؟ تم اتنے احمق ہو کہ تم ٹریپ ہو گئے؟ وہ زہر خندی سے پھنکارا، ساتھ ہی اوندے پڑے آہل کا منہ زمین پر دے مارا۔ اس کی دل خراش چیخ پر وہاں راؤنڈ لگاتے گارڈز بھی پل بھر کو تھم گئے تھے۔ آہل کو لگا اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو جیسے۔ تم میرے لیے کام کر رہے تھے اور میں اپنے کام میں کوتاہی اور لاپرواہی معاف نہیں کرتا۔ اس نے پھر اس کے بال کھینچے، سر پتھریلی زمین پر دے مارا۔ آہل کو اپنے سامنے کے 2 دانت ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ اب کی بار MS نے اس کا سر اٹھایا تو زمین کی سطح پر سرخ رنگ کا مادہ پھیلا دکھا تھا۔ آہل کے منہ اور ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کہاں لگی تھی گولی؟ اس کے دنیا جہان کی چاہت اور شیریں لہجے میں سموتے پوچھا۔ گرفت میں خود بخود نرماہٹ سمٹ آئی۔ ٹانگ میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تکلیف ہی اتنی تھی۔ اوہ، لیفٹ اور رائٹ؟ افسوس کرتے پوچھا۔ رائٹ پر، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ایک ہی لگی تھی بس۔ آہل کے بال سنوارتے، کس قدر تعسفانہ لہجہ تھا اس کا، جیسے پورے جہان میں ایک یہی ہمدرد ہو اس کا۔ ہاں، آہل نے تھوک نگلا۔ ویری بیڈ۔ وہ کھڑا ہوا۔ آہل نے ایک گارڈ کو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھماتے دیکھا۔
خوف سے آہل کی جان ہوا ہونے لگی، اسے موت سے پہلے ہی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایمس نے اس کی آنکھوں میں وہی التجا، وہی خوف دیکھا تھا جو آج تک وہ ہر شخص کی آنکھ میں دیکھتا تھا، مگر وہ ٹھہرا کب تھا؟ کب کسی کی التجاؤں نے، گڑگڑاہٹوں نے، گزارشوں نے اس کی قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی؟ کبھی بھی تو نہیں۔ ٹھا 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 3 فائر سیدھا پنڈلی پر کرنے کے بعد وہ ہونٹوں کو سکیڑتے، سیٹی بجاتے ریوالور اچھال چکا تھا، جسے سرحد سے اس کے ملازم نے کیچ کر لیا۔ جتنا نقصان تم میرا کر چکے ہو، اس کے لیے اتنی آسان موت تمہیں نہیں دے سکتا میں، اور کیا پتہ تمہیں کسی نے ٹریپ کیا تھا یا تم مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ خیر، جب تم مجھے بتا دو گے تم نے کس کے کہنے پر ہی کیا، میں تمہیں آسانی سے مار دوں گا، لیکن اگر تم نے ہونٹ سیے رکھے تو مجھے درندگی پر اترنا پڑے گا۔ وہ اس کے اوندے پڑے نیم بے ہوش وجود کو 2 لاتیں رسید کرتا اپنے گارڈ کو اشارہ کرتا نکل گیا۔ 15 منٹ بعد اس کے بے ہوش وجود کو بیسمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ دادو آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائقہ نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا، لپک کر ان کی جانب بڑھی۔ اماں، آپ نے تو جان نکال دی تھی ہماری۔ اسرار اور ابرار صاحب دونوں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھے تو سائقہ کھڑی ہو گئی۔ ابرار صاحب کے ڈاکٹر دوست ہی ان کی ٹریٹمنٹ دے کر گئے تھے۔ نیلم، آہل، وہ بس اتنا ہی بول سکیں۔ ابرار صاحب نے ان کا گرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے محبت سے دیکھتے کہا، اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن مت لیں۔ ان کے بال سنوارے تھے۔ میں کہتی تھی بیادے سے، اسی دن کا خوف تھا، جانے کن ہاتھوں میں پڑ گئی ہوگی، میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے ابرار۔ وہ رو پڑی تھیں۔ ان کی بات پر سائقہ کا دل بھی پھٹ پڑا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اماں، اللہ سب بہتر کرے گا، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمت کریں، دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار ابرار صاحب نے دلاسا دیا تھا۔ آہل کا کچھ پتہ چلا؟ انہیں دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ FIR درج کروائی ہے تھانے میں، SP صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے، وہ لوگ اسے جلد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام کیس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ SP آہل کو پولیس محکمے کے دشمنوں نے اغوا کیا ہو سکتا ہے وہ پولیس سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ ابھی تک کیس کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔ ان کی تفصیل پر وہ اور افسردہ ہوتی، نم آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگیں۔ دونوں خاندان پریشان کھڑے تھے۔ قسمت نے کیا عجب ستم ڈھایا تھا؟ وہ جو خاندان بھر کو ان کے نکاح کی خوشخبری دینے کا سوچ رہے تھے، اب ان کی گمشدگی پر اشک بہا رہے تھے۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن، جو انہیں دیکھ کر جیتے ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لب ہلکے سے واہ ہوئے تھے، سسکی سی آزاد ہوئی تھی ان سے۔ گلابی آرزوؤں پر سایہ فگن دراز خامدار پلکوں میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت سے رکوع میں آتے ان پلکوں نے چند ساعتیں طے کی تھیں۔ ہلکے سبز رنگ کی گہری جھیل سی آنکھیں جب آس پاس کے منظر سے روشناس ہوئیں تو ان میں خوف در آیا تھا۔ سامنے بیٹھے دلکش نصوص کے حامل شخص نے اس کی ایک ایک حرکت بڑی دلچسپی سے نوٹ کی تھی۔ وہ کرسی کو موڑ کر اس کی پشت سے پیٹ لگائے اور کوہنی بیگ کے سرے پر ٹکائے ٹانگیں دونوں طرف سے نکال کر بیٹھا۔ اسے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور تھا۔ بڑی نازک مزاج ہیں آپ، اتنا وقت لگایا ہوش میں آنے میں؟ دل نشین لہجاتا، نظریں اب بھی سامنے پڑی ساخت وجود پر گڑی تھیں۔ آپ ہمیں مت ماریں، وہ روتے ہوئے کسی بچے کی طرح بولی۔ ہاں، اپنی جگہ سے وہ 1 انچ تک نہ ہلی تھی۔ اوہ سوری یار، مارنا تو پڑے گا تمہیں، آخر کو تم میرے راز سے آشنا ہو چکی ہو، وہ ریوالور کو گھماتے ہوئے بولا۔ ہم سوری کرتے ہیں، اب کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ دیوار سے تھوڑا آگے کو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ہاتھ کی پشت سے گلابی گال رگڑتے وہ معصومیت کی انتہا کر رہی تھی۔ ہیروئن کی فروخت دن بدن آپ کی یونیورسٹیز میں بڑھتی جا رہی ہیں، اب جب کہ آپ یہ جان گئی ہیں تو ہو سکتا ہے میرا بزنس جل ڈوب جائے، اور آپ کو کیا پتہ، میں نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ نیلم نے اپنے دل کے وال بند ہوتے محسوس کیے۔ پھر اچانک ہی اسے غصہ آیا تھا، ان جیسے اسمگلر کی بنا پر ہی تو آج یہ ملک پستی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ اسمگلر ہیں، ینگس کو نشہ بیچتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ اپنی جانب سے اس نے ملامت کرتے کہا، مگر مقابل بہت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ اس کے پھولے پھولے گلابی گالوں کو دیکھتے وہ کس قدر محظوظ ہوتے مسکرایا تھا، پھر کرسی سے اٹھا اور کہکا لگاتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسمگلر، ہا ہا، مرڈرر، قاتل بھی ہوں،
اور افسوس کے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتلانہ حسینہ ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھے وہ مزید مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا۔ نیلم کا دل خون خون ہو گیا۔ پہلی بار وہ خود پاس آیا تھا مگر کتنا اجنبی اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا موم بتی کے کنارے کسی ورق کی طرح کوئی اس کا دل لیے کھڑا ہے اور اس دل کا کنارہ شعلوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی دہکتی گرم تپش سے اس کا دل پگھل کر پانی ہوئے جا رہا تھا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، پرومس، ہمیں جانے دیں۔ وہ تڑپ کی فریاد کرتی معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو مجھے سوچنا پڑ جاتا ہے، تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ وہ بغور اس کے بھیگے نین تکتے ہوئے بولا، ہم بے وقوف ہی تو ہیں جو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اچک لی، جو تم سے محبت کر بیٹھے ہے نا؟ کتنی تذلیل آمیز لہجہ تھا اس کا۔ نیلم کے اندر تک زہری زہر سرایت کر گیا۔ ہمیں نفرت ہو رہی ہے تمہارے اس دوگلے چہرے سے۔ اب کی بار اس نے آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا، اور میں تو جیسے تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں۔ اس نے غیر خندی سی کہا۔ نیلم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے دیکھو گی تو میرا مارنے کو دل نہیں چاہے گا، اور خوف بھی ہے کہیں یہ نین کٹورے مجھے ہی نہ قتل کر دیں۔ صاف چڑھانے والا انداز تھا۔ تم تو تب بھی ان سے قتل نہیں ہوئے تھے جب یہ تمہارے ٹھکرانے پر اشک بہاتے تم سے فریاد کرنا تھے۔ اب کیا خاک قتل کرو گے؟ جانے کیوں دل مان ہی نہیں رہا تھا اس دوگلے چہرے کو۔ بند کرو اپنی محبت کی عدالت اور اٹھو۔ وہ بیزاری سے بولتا کھڑا ہوا۔ اسٹینڈ اپ۔ اسے شوق بیٹھا دیکھ کر وہ دھاڑا۔ آڈیٹوریم کا منظر نیلم کی آنکھوں میں سمایا۔ اسٹینڈ اپ، دھاڑتی آواز۔ گو، حکم دیتا بھاری لہجہ۔ کتنی بے وقوف تھی وہ کیسے اس آواز میں تمیز نہیں کر پائی۔ اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تیزی سے کھڑی ہوئی، مقابل کی آنکھیں دیکھی، مگر نہیں، وہ ایسا تو نہیں دکھتا تھا۔ بھورے شانوں تک آتے بال، گھنی مونچھیں، پتلی ناک، گھنی پلکیں، اور مقابل کی صاف چمکتی سنہری گندمی رنگت، مغرور کھڑی ناک، بھرے بھرے کٹاؤ والے ہونٹ، کلین شیو، سیاہ فوجی کٹ اسٹائل کے سلکی بال۔ آخری بار دیدار یار کر لو۔ وہ اس کے گھونے پر پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ٹیڑھا سا کھڑا ہو گیا۔ نیلم اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی ساکھ کچھ تبدیل تھی، پلکیں بھی بہت گھنی تھی اور لینس ابھرے ہوئے تھے۔ تم کون ہو تم؟ کیا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی اس کا کالر دبوچ چکی تھی۔ تم تو وہی ہو، انٹری ٹیسٹ والے قاتل ہو تم۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں بہروپیے بنے گھوم پھر رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ تقریباً چلا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کون بہروپیہ؟ وہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے بولا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہم تمہاری آواز پہچانتے ہیں، تم وہی ہو۔ وہ اس کے سخت تاثرات سے خوفزدہ ہوئے بنا بولی۔ تم نے لینس لگا رکھے ہیں؟ وہ یکدم پھر آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں جھانکتی شکی لہجے میں بولی۔ دور ہٹو، پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ اسے بے دردی سے دور دھکیل چکا تھا۔ آپی! وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کے دھکا دینے سے، بازو دیوار میں لگنے سے اس کو ہڈیاں بھی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے منہ سے آپی نکلا تھا۔ جتنے میں وہ سنبھل کر پھر اس کی جانب دیکھتی وہ غائب ہو چکا تھا۔ زنگ آلودہ بھاری لوہے کا دروازہ چرر کی آواز سے بند ہوا تھا۔ نیلم چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مسلسل گریہ وزاری سے اس کی آنکھوں کے پھوٹے سوج چکے تھے۔ بکواس بند کرو، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ قاتل ہو تم، ہزاروں لوگوں کی، اور آگے سے اکڑ رہی ہو۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسمگلر، مرڈر۔ قاتل بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتلانہ حسینہ ہوگی۔ آج کینٹ اسٹیشن پر جو لوگ مرے ان کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے نا۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑ جاتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ جملے آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے، البتہ آواز ایک ہی تھی۔ اس نے زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر اپنی اندر کی وحشت کو باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ خود کو پرسکون کرنے میں وہ ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے لگا ہے۔ وہ کسی جال میں جکڑی جا چکی ہے۔ آوازیں ملتی تھیں مگر حلیے بالکل مختلف تھے۔ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ کون اصل ہے اور کون نقل، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر نکل چکی ہے، انجان راستوں پر، جہاں فقط اندھیرے اور خوف کے اس کا استقبال کسی تیسری چیز نے نہیں کیا تھا۔
آئی ایم سوری ٹائیگر، میری لاپرواہی، انس میں منایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم سے مجھے اس حماقت کی ہرگز توقع نہ تھی، جونیئر ہو، یہی سوچ کر ابھی تک میں خاموش ہوں، ورنہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے کھڑا ہو چکا تھا، پھر بے بسی سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ وہ لڑکی اتنی بیوقوف نہیں جتنا میں نے اسے سمجھا تھا، غلطی میری ہے، مجھے ٹون بدل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا؟ وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے پھر سے کرسی پر ٹک گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بہت سے چارٹس اور بڑا سا میز پڑا تھا۔ اوہ نو، تمہارا لہجہ تو مختلف تھا پھر، انس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مبادہ وہ پھر نہ بھڑک اٹھے۔ میں اوڈی میں اس سے ملا تھا اور غصے میں ریئل ٹون یوز کر بیٹھا، پھر پیپر لینے گیا تب بھی میں غصے میں، اور پھر وہی غلطی ہوئی، اور آج جب میں اس پر دھاڑ کر اسٹینڈ اپ بولا تو تب بھی میری ٹون ریئل تھی، اور وہ اتنی خطرناک سچویشن میں بھی بھاپ گئی۔ سر صحیح کہتے ہیں، تم غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو۔ یاد کرو یہ مشن تمہارے حوالے کرتے بھی سر نے تمہیں غصے پر قابو رکھنے کو کہا تھا۔ تمہارا محنت سے نفرت کا جو پرسنل ریزن ہے، اسے کچھ وقت کے لیے فراموش کر دو۔ آج تم ہمیشہ سرخرو ہو، ہر مشن میں فاتح ٹھہرے ہو، اس بار کیوں یہ حماقتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے لہجے، آواز، روپ، تاثرات، ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے، اب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ انس پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر مشن پر اس کے ساتھ تھا، وہ سیویلین تھا، اس کی ٹریننگ اچھی تھی، مگر جانے کیوں وہ نیلم کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ بری نظر نہ تھی، مگر سحر تو اسے ہی کہتے ہیں جو عقل پر طاری ہو جائے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پاگل ہوتا جا رہا ہوں میں، میرا بس نہیں چل رہا انس کہ میں اس کا قتل کر دوں، اس کافر کا، فرعون کا گلا دبا دوں، جان سے مار دوں اسے۔ زندہ دندناتے دیکھ کر میں مرنے لگتا ہوں، جان جاتی ہے میری، روح نکلنے لگتی ہے، مجھے اپنے جسم میں شرارے بھرتے محسوس ہوتے ہیں، میں اس کے خون کا پیاسا ہوتا جا رہا ہوں، میرا صبر، میرا ضبط جاتا جا رہا ہے، میں کچھ کر بیٹھوں گا، اگر کچھ اور دن ویسے ہی جیتا رہا میں سب بھول جاؤں گا، سب کچھ، اور مار ڈالوں گا اسے۔ اس کے جسم میں دل بھی نہیں، جانے وہ مرے گا کیسے؟ جنون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ عقل پر جذبات کا حاوی ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ انس کو اس پل سامنے کھڑے اپنے سینئر میجر آس عالم کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، اسے خود خوف آ رہا تھا۔ آس عالم نے میز پر پڑی ہر چیز زمین بوس کر دی تھی۔ انس پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر کمرے سے ہی نکل گیا۔ تمہیں اس کار کا نمبر یاد ہے جو چاند رات کو میری کار سے ٹکرائی تھی؟ مہناز ازداق نے بارودی گارڈ سے پوچھا۔ نہیں سر۔ وہ سر کو اس حد تک جھکاتے بولا کہ ایم ایس کو اس کا چہرہ نہ نظر آیا۔ دفع ہو جاؤ۔ اس کی دھاڑ پر بجلی کی رفتار سے غائب ہوا۔ اسلحہ پنجاب کی پارٹی کو ٹرانسفر کر دو، اور مستقیم، چاگی، ہرنائز، زیارات کے تمام کیمپس کی رپورٹس بھی دو۔ پھر کچھ کوڈ ورڈ استعمال کر کے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور اٹھ کر شیشے کی سلائڈ کے پاس آ ٹھہرا۔ قد آدم کھڑکی کا شیشہ کھولتے وہ ایم ایس پلازا کی درمیانی منزل پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آنکھیں مونڈے تو تیز تیز بولتی حسین لڑکی کا سراپا اس کی بند غلافی آنکھوں کی پتلیوں میں سمایا۔ ہیرے تمہارے پاس ہیں، تمہیں تلاشنا بہت ضروری ہے۔ وہ دل میں عہد کرتے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آج کی صبح اس کے لیے ایک نیا راستہ لائی تھی، ایک نیا مقصد۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ آخر کو وہ اپنا نقصان کرنے والوں کو بخشتا تھوڑی تھا۔ انس نے دروازہ کھولا تو کریم کلر کی چادر لیے خود کو مکمل ڈھانپے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ شکر تم جلدی آ گئے، ایجنٹ شعیب نے رپورٹ دینی ہے، 15 منٹ ہیں۔ اس کے بولتے بولتے نوجوان نے چادر اتار دی۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کا رومال مسلط کے انداز میں بندھا ہوا تھا، جیسے اس نے فوراً اتار کر میز پر پھینکا اور دونوں کمروں کے درمیان موجود چھوٹی سی جگہ پر لگے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیئر اسٹائل میں استعمال ہونے والی پن سے لگائے بال اس نے بہت احتیاط سے اتارے تھے۔ سیاہ گھنگرالے گھنے شانوں تک آتے بال اب غائب ہو چکے تھے۔ اسی طرح داڑھی اتارنے کے بعد وہاں پر لگے پیچ کو بھی اتار دیا۔ میں نے ساری منشیات ISI کے آفس بھیج دی ہے، اب یہاں کچھ بھی نہیں۔ انس نے ایک بوتل نوجوان کو تھمائی، جس میں موجود آئل کو وہ ٹیٹو پر رگڑ رگڑ کے اتار رہا تھا۔ ہرب کے لگائے بندے اب تک پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ انس نے اب بازو سے پروستھیٹک پیچ اتارتے ٹائیگر سے پوچھا۔ اس نقلی جلد کے ہٹ جانے سے ٹائیگر کے صاف شفاف بازو نظر آنے لگے، جہاں ایک کٹ کا نشان تھا۔ بہت بسیں رکشے پکڑ کر راستے بدل بدل کر آیا ہوں، مجھے ہرب کا کوئی بھروسہ نہیں۔ احتیاط اچھی ہے۔ وہ
क्लेंजर से चेहरा साफ करते कह रहा था। आई टैप भी उतार चुका था। अब इसकी आंखें अपनी असल साख्त में वापस आ चुकी थी। इस लड़की के बारे में क्या सोचा फिर तुमने? पूरा एक दिन गुजर गया है, कुछ झिझकते हुए पूछा। लैपटॉप ऑन करो, तुम, मैं आ रहा हूँ। साफ ज़ाहिर था वो इसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो लिबास तब्दील करने चला गया तो अनस ने जल्दी से लैपटॉप लगा लिया और एजेंट शोएब को लाइव लिया। एवा और एमले को कुछ नहीं पता मेजर आस। इवन दे डोंट नो ही इज़ नो मोर। इन्हें ये भी नहीं पता कि वो अब नहीं रहा। स्क्रीन पर खुश शक्ल नौजवान का चेहरा उभर रहा था। मेजर आस सफ़ेद छोटे से तौलिए को गर्दन में डाले इसी रंग की बग़ैर आस्तीनों की बनियान पहने था। तौलिए के एक सिरे को पकड़कर बालों से टप टप गिरते पानी को साफ़ किया। और जो एमएस की गैंग है वहाँ उसका क्या पता चला? वो संजीदगी से पूछ रहा था। इसके लहजे में ऑफिसर्स वाला रोब था। अलबत्ता अनस के साथ इसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता, तभी वो इससे तुम कहकर मुखातिब कर लेता, जबकि दूसरे जूनियर्स इसे टाइगर, सर और मेजर कहने के सिवा कोई और नाम लेकर नहीं बुलाते थे। सर, वो गैंग ड्रग सप्लाई कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और सऊदीया भी भेजा जाता है, और मुझे शक है कि सऊदीया में भी हबीब का गैंग ही इसे रिसीव कर रहा है। शक नहीं, यकीन के साथ बताओ मुझे। अनस ये रिपोर्ट तैयार करके J6 भेजेगा, इसलिए जो कन्फर्म है वही बताओ। वो भारी लहजे में दबने के अंदाज में बोला। सॉरी सर, मेरा एजेंट काशी से रब्ता नहीं हो रहा। वो शर्मिंदगी से बोला। कब से रब्ता मुनक़ता है? तौलिया बालों में रगड़ते पूछा। 1 मंथ। व्हाट? 1 महीने से? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हबीब तो यहाँ है? फिर वो शदीद उलझन का शिकार होने लगा। सर, आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम। एजेंट शोएब ने इसे मुस्तरब देखकर तसल्ली दी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कॉल ड्रॉप करके वो लैपटॉप डाउन कर चुका था और इसी तरह एक हाथ से तौलिया बालों में रगड़ते किचन में आ गया जहाँ अनस कॉफ़ी फेंट रहा था। आस आलम स्टूल खींच कर बैठ गया। अबरार अंकल आए थे नीलम का पूछने? हाँ आए थे, मैंने वही कहा जो तुमने कहने को कहा था, अनस ने जवाब दिया। फिर ये कि एसपी आहिल को किसी ने किडनैप करवा लिया है। ईद के कुछ दिन बाद दोनों का निकाह था, मगर अब दोनों गायब हैं और दादो का बीपी भी शूट कर गया है। अनस ने तफसीलन बताते एक मग उसे थमाया और दूसरा खुद लेकर एक और स्टूल खींचते बैठ गया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत गले पड़ गई। पहले क्या कम काम थे, अब एक और भी। सबसे बड़ी गलती हमने ये मकान लेकर की। सोचा आम सा इलाका है, आम से लोग रहते होंगे, और यहाँ देखो मोहल्ले में ही डॉक्टर, टीचर, कोई रिपोर्टर है। वो कड़क कर बोला। ज़रूरी तो नहीं आम इलाकों में रहने वाले अच्छे प्रोफेशन के हामिल ना हो। अनस ने कॉफ़ी का घूंट भरते कहा। स्टॉप इट, अब अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। रिपोर्ट रेडी करके J6 भेजो जल्द अज जल्द, हुक्मिया लहजा में कहा। ओके सर। वो मुअद्दब बना कॉफ़ी पीने के साथ साथ 5 मिनट में मेजर आस ने इसे रिपोर्ट में नुमाया करने वाली पॉइंट्स बताए और फिर उठते हुए इसी आईने के पास गया। पास ही लकड़ी की दराज लगी थी जिसमें से ब्लैक कलर के लेंस तलाश करके लगाने के बाद इसने मैकेनिक आई लैशेज़ लगाई और कमरे में घुस गया। सफ़ेद रंग की शर्ट पहनकर वो बाहर निकला। अनस, इसने आवाज़ दी और सीढ़ियाँ फलांगते उतरने लगा। अनस ने दरवाज़ा लॉक कर लिया। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नॉवेल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़याल रखिएगा।